نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد اکرام و تکریم حضرات علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں، آج کا یہ کنونشن تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل کنونشن کے نام سے معنون ہے، اور اہل سنت والجماعت کے مختلف مکاتب فکر کے نمائندے آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ میں آغاز ہی میں آج کے اس کنونشن کے انعقاد کی غرض و غایت اور اس کی ضرورت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت رکھے، اور ہم ان سے بھی نفرت کرتے ہیں جو ان سے نفرت کرے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الطحاویہ میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، اور صحابہ کرام سے بغض اور صحابہ کرام سے نفرت کو انہوں نے نفاق اور طغیان سرکشی سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور آپ سے محبت رکھتا ہو، وہ یقینی طور پر صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت عظام سے بھی محبت رکھتا ہے، اور ان کی محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہے۔ ان سے اگر کسی کو نفرت ہے تو یقیناً اس کے دل میں نفاق ہے، وہ بغاوت اور سرکشی کے راستے پر چل رہا ہے۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کا 1450 سال سے اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت اور ناموس کا تحفظ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ان کی عزت اور ناموس کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کہ یہ حضرات اسلام کے اولین گواہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
آسمانوں سے وحی کو اترتے دیکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا ہے اور آپ سے دین کو سیکھ کر آگے امت تک پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے پہنچایا ہے۔ تو یہ اسلام کے اولین گواہ ہے، اور جب کسی مقدمے کا گواہ کمزور ہو جائے تو وہ مقدمہ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اول روز سے دشمنان دین کی یہ کوشش اور سازش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر امت کا جو اعتماد ہے اس اعتماد کے رشتے کو ختم کر دیا جائے، وہ اعتماد کا رشتہ کمزور پڑ جائے تو پھر بعد والے لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنا، انہیں اسلام سے برگشتہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت اور ناموس کا خود بھی تحفظ فرمایا ہے۔ ایک تو بے شمار فضائل ہیں، قرآن کریم کی متعدد آیات صحابہ کرام کی مدح سرائی میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جب قرآن کے نزول کے زمانے میں کچھ لوگوں نے صحابہ کرام پر تنقید کی اور معاذ اللہ انہیں سفہاء قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں خاموشی اختیار نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ سنو یہ صحابہ کرام کو سفی کہنے والے خود سفی ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ اور علماء کرام تشریف فرمائے کہ الا انہم ہم السفہاء میں اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکیدات کا استعمال فرمایا ہے کہ الا حرف تنبیہ، پھر ان حرف تحقیق، پھر درمیان میں ضمیر فصل، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تاکید پر دلالت کر رہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بڑی شد و مد کے ساتھ صحابہ کرام پر تنقید جو ہو رہی تھی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں دیا ہے۔ اور قرآن کریم ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، وہ ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے ہمیں یہ درس اور سبق دیا ہے کہ جب صحابہ کرام پر تنقید ہو تو اگر میں رب خاموش نہیں رہ سکتا تو تمہیں بھی خاموش رہنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے ہر دور میں علماء امت نے صحابہ کرام پر کی جانے والی تنقید کا مدلل اور مفصل جواب دیا ہے۔ پوری تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے، جسے آپ زیادہ سے زیادہ 30-40 سال کا عرصہ کہہ سکتے ہیں، کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک انقلاب آیا اور اسے دنیا میں اسلامی انقلاب کے نام سے متعارف کروایا گیا، اور پھر اس انقلاب کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت نے اپنا لٹریچر چھاپا اور اسے مختلف اسلامی ممالک میں بھیجا۔ وہی لٹریچر پاکستان میں بھی آیا، لیکن بدقسمتی سے جب اس لٹریچر کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلام کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر لوگوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر کفر اور گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، اور
اس کا بنیادی ہدف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر صرف تنقید اور طعن و تشنیع نہیں بلکہ گالم گلوچ تک اس لٹریچر کا حصہ تھی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کا زمانہ آیا تو یہ گستاخی جو لٹریچر تک محدود تھی، جو صرف پڑھنے والے یا لٹریچر تک رسائی حاصل کرنے والے لوگ وہ صرف ان گستاخیوں کو دیکھ سکتے تھے، اس پر کڑ سکتے تھے، اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے تھے۔ جب سوشل میڈیا کا زمانہ آیا اور آزادی اظہار رائے کے نام پر اسلام کے خلاف سب کچھ بکنا جائز قرار دے دیا گیا، لیکن جب آپ اس کا جواب دیں گے تو پھر وہی سوشل میڈیا آپ پر قدغن لگائے ہوئے ہے، پھر آپ اپنی آئی ڈی کو نہیں بچا سکتے، اسے کمیونٹی سٹینڈرڈ کے خلاف قرار دے کر آپ کو سوشل میڈیا سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں وہ گستاخ جو ایک عرصے سے غاروں میں اور بلوں میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل کر آ گئے، جیسے برسات کے موسم میں مینڈک ٹراں ٹراں کرتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں۔ اس سوشل میڈیا کے میدان میں وہ سارے گستاخ اپنے بلوں سے باہر نکلے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں انہوں نے گستاخیوں کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت امت کے سنجیدہ لوگوں نے اور دین کا درد دل رکھنے والوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ان گستاخوں کو لگام دینے کے لیے ہمیں آئینی اور قانونی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ملک اس فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر یوں ہی گستاخوں کو یہ کھلی چھٹی ملی تو پھر ابھی یہ امت بانج نہیں ہوئی ہے، ابھی اس میں غازی علم دین اور غازی حق نواز اور غازی ممتاز قادری جیسے لوگ موجود ہیں کہ جو گستاخوں کو لگام دینا جانتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر اس ملک میں فساد کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور یہ ملک ہمارا ہے، اہل سنت والجماعت کی اس ملک میں اکثریت ہے، ہمیں اس ملک کے در و دیوار سے محبت ہے، ہمیں اس ملک کے کوچہ و بام سے محبت ہے، اس کی املاک کا تحفظ، اس کی عوام کا تحفظ اور اس کی ایک ایک چیز کا تحفظ یہ ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ لہذا اس فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے علماء نے بڑی سنجیدہ کوششیں کی، ہر فورم پر ان ہونے والی گستاخیوں کے خلاف ایک مؤثر آواز اٹھائی، ارباب اقتدار تک اپنا پیغام پہنچایا، لیکن جب اس سلسلے میں پہلے سے موجود قانون کو دیکھا گیا تو وہ قانون انتہائی نرم تھا، جو گستاخوں کو شہ دے رہا تھا، انہیں تحفظ فراہم کر رہا تھا کہ اولاً تو کسی گستاخ کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اگر اس مرحلے میں آپ کامیاب ہو بھی جائیں تو اس کے بعد عدالتی پروسیس اور پھر جو قانونی طور پر اس گستاخ کے لیے جو سزا موجود ہے وہ سزا اتنی تھوڑی ہے کہ گستاخ اس سزا کو کوئی سزا تصور ہی نہیں کرتا ہے۔ اول تو سزا کا مرحلہ ہی نہیں آتا، اور سزا کا مرحلہ آنے سے پہلے ہی اگر اسے سزا ہو بھی جائے تو وہ اپنی سزا پوری کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ اس ملک میں فرقہ واریت اور اس فتنہ اور فساد کے سدباب کے لیے ہمیں پارلیمنٹ میں، ایوان بالا میں، ایوان زیریں میں ہمیں اس قانون میں ترمیم کا بل پیش کرنا چاہیے
اور یہ سلسلہ اگرچہ طویل عرصے سے جاری تھا. اس سے پہلے 1994 میں، جون 1994 میں حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمہ اللہ نے ناموس صحابہ و اہل بیت بل قومی اسمبلی میں پیش کیا. قومی اسمبلی کے ایجنڈے پر وہ بل آیا، لیکن جب رائے شماری کا موقع آیا تو اس وقت کے اسپیکر نے اپنی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائے شماری کرانے کے بجائے اجلاس کو ملتوی کیا. لیکن اس کے باوجود مولانا اعظم طارق شہید نے خود اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر جب ایوان سے رائے لی تو اس ایوان نے متفقہ طور پر اس بل کی حمایت میں رائے دی، اور وہ بل اگرچہ آئینی اور قانونی طور پر تو منظور نہیں ہو سکا، کیونکہ اسپیکر کے اجلاس برخاست کرنے کے بعد اس اجلاس کی حیثیت باقی نہیں تھی، لیکن کم از کم پاکستانی قوم کو یہ نظر آ گیا کہ ہماری پوری پارلیمنٹ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی عزت اور ناموس کا تحفظ چاہتی ہے، کہ پوری پارلیمنٹ کے نمائندے جو پورے ملک کے نمائندے تھے انہوں نے متفقہ طور پر اس کی تائید کی. اس کے بعد یہ بل سینٹ میں بھی ایک مرتبہ پیش ہوا، اور اسی چند سال قبل جب جمعیت علماء اسلام کے اراکین نے ناموس صحابہ بل سینٹ میں پیش کیا، حضرت مولانا عطاء الرحمان نے یہ بل پیش کیا، اور اس کے بعد اگرچہ اس کی منظوری کا مرحلہ نہیں آیا لیکن کم از کم سینٹ کے ایجنڈے پر یہ بل آیا. اور پھر اس کے بعد جو اس بل کی کامیابی کا پہلا مرحلہ آیا ہے وہ حضرت مولانا عبد الاکبر چترالی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ جماعت اسلامی کے رکن ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ ترمیمی بل پیش کیا، اور پہلے سے موجود قانون میں ترمیم کا بل پیش کر کے انہوں نے سزا کو بڑھانے کی تجویز دی تاکہ ملک میں ہونے والی ان گستاخیوں کا سدباب کیا جا سکے. ملک میں ان گستاخیوں کے نتیجے میں جو اشتعال پیدا ہو رہا ہے، جو فتنہ اور فساد کا سبب بن سکتا ہے کسی وقت، تاکہ اسے روکا جا سکے. جب انہوں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تو پورے ایوان نے متفقہ طور پر اس بل کی منظوری دی، اور الحمدللہ یہ بل پاکستان کی پارلیمنٹ سے اتفاق رائے کے ساتھ یہ ترمیمی بل پاس ہوا، جس میں گستاخی کی سزا 3 سال سے بڑھا کر 10 سال یا عمر قید تک جو ہے وہ کی گئی، اور اسے پورے ملک میں سراہا گیا کہ یہ بل انشاءاللہ العزیز ملک میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا، اور ملک میں ہونے والے فتنہ اور فساد کو یہ بل روکنے کا باعث ہوگا. لیکن جب یہ بل پاکستان کی پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے تو وہ گستاخ جو بلوں میں چھپے ہوئے تھے ان کے پیٹ میں بل پڑنے لگتے ہیں، اور اس بل کے پاس ہونے کے بعد وہ سارے بلوں سے نکل کر اپنے پیٹ کے بل سیدھے کرتے ہوئے اس بل کے خلاف ایک منظم مہم کے طور پر وہ ملک میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس بل کو وہ متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ پہلے توہین کی تعریف کی جائے. یہ تو تب ہوتا کہ جب یہ توہین کا بل نئے سرے سے پیش کیا جا رہا ہوتا. جب پہلے سے توہین کا قانون موجود تھا، یہ صرف اس میں ترمیم کا بل ہے، تو آپ کو یہ توہین کی تعریف اس وقت کیوں یاد نہیں آئی کہ جب پہلا قانون بن رہا تھا، جب 3 سال کی سزا تھی؟ آج آپ کو توہین کی تعریف اس لیے یاد آ رہی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بل آپ کے گلے میں پھندا ثابت ہوگا، آپ کے گستاخیوں کا راستہ یہ بند کر دے گا. آج اس لیے آپ کو پریشانی ہے. اور بڑی خوبصورت بات کہی حضرت مولانا مفتی رویس خان ایوبی دامت برکاتہم العالیہ نے کہ اس بل کی مخالفت کرنے والے در حقیقت اپنے لیے توہین کی اجازت مانگ رہے ہیں.
وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سر عام صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی توہین کی اجازت دی جائے، لیکن اس ملک کی اکثریتی آبادی اہل سنت والجماعت وہ اپنے حقوق کے لیے بیدار ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز اس بل کی حمایت میں اپنے ان تمام معزز اراکین پارلیمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس بل کی منظوری میں حصہ لیا، رائے شماری میں حصہ لیا، کسی بھی مرحلے پر جس رکن پارلیمنٹ نے صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے، چاہے قومی اسمبلی کے ایوان میں ہو، سینٹ کے ایوان میں ہو یا کسی اور فورم پر ہو، جن لوگوں نے اس عنوان پر آواز اٹھائی ہے، آج ہم اہل سنت علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے ان تمام علماء کرام کا، ان تمام شخصیات کا، ان تمام اراکین پارلیمنٹ، ان تمام اراکین سینٹ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، آپ نے دینی حمیت اور دینی غیرت کا ثبوت دیا، آپ نے صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ اس کی اللہ رب العزت ہی آپ کو جزا دے سکتا ہے۔ ہم آپ کی ان خدمات پر آپ کو خراج تحسین اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم موجودہ اراکین سینٹ سے یہ مطالبہ کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس وقت گیند آپ کے کورٹ میں ہے، یہ بل سینٹ میں پیش ہونا ہے، آپ نے بھی اراکین قومی اسمبلی کی طرح اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دینا ہے، آپ نے بھی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے، اور اس بل کی تائید میں آپ نے اپنی رائے پیش کر کے اس بل کو سینٹ سے اتفاق رائے کے ساتھ پاس کروانا ہے، اور اس کے بعد یہ بل صدر پاکستان کے پاس دستخط کے لیے جائے گا۔ ہم صدر پاکستان سے بھی آج کہ اس اجتماع کی وساطت سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ جب یہ بل آپ کی ٹیبل پر آئے گا تو امید ہے کہ آپ دینی غیرت اور دینی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ اس بل پر دستخط کریں گے، اور یہ اس ملک کے قانون کا حصہ بنے گا۔ اور جب یہ ملک کے قانون کا حصہ بنے گا تو اس کے بعد اگلا سوال، اگلی اپیل وہ اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے کہ قانون ہم نے آپ کو لا کر دے دیا ہے، اب اس پر عمل درآمد کروانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان تمام گستاخوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیے، انہیں قانون کے مطابق سزا دیجیے، اس تمام لٹریچر کو نظر آتش کیجیے، دریافت برد کیجیے کہ جو لٹریچر صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا تحفظ نہیں کرنے دیتا، جو صحابہ کرام کی عزت اور ناموس پر حملہ آور ہے، جو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے اوپر تنقید اور طعن و تشنیع سے بھرپور ہے، ایسا تمام لٹریچر ضبط ہونا چاہیے۔ آج اس بل کا مخالف طبقہ چیخ و پکار کر رہا ہے، ہم اس کی چیخ و پکار کو سمجھتے ہیں، اور ہم پاکستانی عوام کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کون اس ملک کا خیر خواہ ہے، کون اس ملک کے امن سے کھیلنا چاہتا ہے، کون اس ملک میں بدامنی اور فساد چاہتا ہے، اور کون لوگ ہیں کہ جو اس ملک کا تحفظ چاہتے ہیں، جو اس ملک میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ اس چیخ و پکار کرنے والے طبقے سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مت حوالے دیجئے کہ ان کی کتابوں میں توہین ہے، ہم کھلی دعوت دیتے ہیں، لائیے پیش کیجئے۔ اگر ہمارے کسی فرد نے، ہمارے مکتب فکر کے کسی نمائندے نے اگر صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے خلاف کوئی لفظ لکھا ہوگا، ہم اس سے اعلان برات کریں گے، ہم اس سے اعلان لا تعلقی کریں گے، ہم قانون کے مطابق اس کے لیے بھی سزا کے نفاذ کا مطالبہ کریں گے، لیکن آپ کو ہم یہاں سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی عزت اور ناموس اور تحفظ کے لیے ایک آواز بن کر اس ملک کے اندر آئینی اور قانونی جد و جہد کرنے کے لیے ہمیں ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔